بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حوالہ: امام اجل علامہ عارف باللہ ناصح الامت سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔ ترجمہ: سیدی علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنازے کے ساتھ چلنے والے کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ لغو سے باز نہ آئیں گے اور دنیا کی باتوں میں مشغول رہیں گے تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم دینا چاہیے، کیونکہ ایسی حالت میں اسے پڑھنا نہ پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک مزید حوالہ: امام اجل فخر العلماء علامہ شیخ عبدالوہاب بن احمد الشرانی الشافعی متوفی 973 ہجری قدس سرہ العزیز اپنی مشہور و معتبر کتاب عقود المشائخ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ: ہم اپنے دوستوں میں سے کسی کو ایسے عمل پر انکار کی اجازت نہ دیں گے جسے مسلمانوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تقرب کے طور پر ایجاد کیا ہو اور اسے اچھا جانتے ہوں، خصوصاً ایسا کام جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو، جیسے جنازے کے آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور جنازے کے آگے قرآن کی تلاوت کرنا یا ایسے دوسرے کام۔ جو اسے حرام کہے وہ فہم شریعت سے قاصر ہے، اس لیے کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہا ہو برا نہیں۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو مجتہدین کرام کے وہ سارے اقوال مردود ٹھہریں جو انہوں نے اپنی پسند کردہ اچھی چیزوں کے بارے میں فرمائے ہیں، اور اس کا کوئی قائل نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کے لیے یہ دروازہ کھول رکھا ہے اور انہیں اجازت دی ہے کہ جو طریقہ بھی اچھا سمجھیں اسے جاری کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شامل کریں۔ یہ اجازت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ثابت ہے۔ جو شخص کوئی اچھا طریقہ یعنی کام ایجاد کرے اسے اس ایجاد کا ثواب ملے گا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب سے بڑی نیکی ہے، پھر اس سے کیوں کر روکا جائے۔ یہاں تک کہ مطالعے سے اس مسئلے کی تفصیل قارئین کرام کو معلوم ہو چکی ہوگی۔ منافقین زمانہ امور خیر سے قوم مسلم کو روکنے کے لیے ہمیشہ بدعت کا شور و غوغا مچاتے ہیں کہ یہ کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا، لہذا یہ کام بدعت ہے اور اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جواباً صرف اتنا ہی عرض کرتے ہیں کہ اس کام کی ممانعت بھی وارد نہیں۔ اگر یہ کام شریعت کی روح سے منع ہے تو تم اس کی ممانعت کی دلیل پیش کرو۔ جنازے کے ساتھ کلمہ طیبہ وغیرہ کا بلند آواز سے ذکر کرنے کے سلسلے میں ہم نے ائمہ دین متین کی کتب معتبرہ، مستندہ اور معتمدہ کے حوالوں سے دلائل قاہرہ و ساتہ سے ثابت کر دیا کہ یہ فعل جائز اور مستحسن ہے۔ تاہم اس بحث کے اختتام پر اس امر کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جنازے کے ساتھ ذکر جہر وغیرہ کا رواج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں نہیں تھا، اس وجہ سے یہ فعل ہرگز ناجائز و ممنوع نہیں ہو جائے گا۔ حوالہ: علامہ عبدالوہاب بن احمد الشرانی اپنی کتاب عقود المشائخ میں اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ترجمہ: اس زمانے میں جنازے کے اندر اکثر لوگوں کے احوال پر نظر کرو، دنیا کی باتوں میں مشغول ملیں گے، جنہیں میت کے حال سے کوئی عبرت نہیں، ان کا دل ان سارے واقعے سے غافل ہے، بلکہ ان میں ہنسنے والے بھی نظر آئیں گے۔ اگر ذکر نہ کریں تو یہ حالت ہے، اور اگر ذکر کرتے ہیں تو یہ اعتراض ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ ہمارے نزدیک جب ایسا تعارض درپیش ہے تو ہم اللہ کے ذکر کو مقدم رکھیں گے۔ اب اگر جنازے میں شریک ہونے والے تمام لوگ پکار کر لا الہ الا اللہ کہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح ذکر کلمہ طیبہ کرنے کی ممانعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد وارد نہیں۔ اگر جنازے میں ذکر الہی ممنوع ہوتا تو کسی نہ کسی حدیث میں ممانعت کا حکم وارد ہوتا۔ جیسے رکوع میں قرآن شریف پڑھنا منع ہے تو اس بارے میں حدیث آئی ہے، تو جس چیز سے ابتدائی اسلام میں شارع علیہ السلام نے سکوت یعنی خاموشی فرمایا وہ ہمارے آخری زمانے میں ممنوع نہیں ہو سکتی۔
نتیجہ یہ نکلا کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر وغیرہ کرنا جائز ہے، اور اس طرح ذکر کرتے ہوئے چلنے پر کچھ اعتراض نہیں، بلکہ حالات زمانہ کے پیش نظر اور لوگوں کی غفلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند آواز سے ذکر کرنا خاموش رہنے سے افضل ہے، اس طرح بلند آواز سے ذکر کرنے سے روکنا روا نہیں۔ امام جلیل علامہ عبدالغنی بن اسماعیل بن عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ نہ چاہیے کہ واعظ ایسی چیز سے روکے جسے ائمہ المسلمین میں سے کسی امام نے جائز کیا ہو، بلکہ ممانعت ایسے کام سے کرنا چاہیے جس کی حرمت پر سب ائمہ کا اجماع ہو۔ جنازہ لے چلنے کے متعلق کچھ اہم مسائل۔ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور کندھا بھی دے سکتا ہے۔ عوام میں یہ غلط بات مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اس کو کندھا نہیں دے سکتا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ جب جنازے کو اجنبی ہاتھ لگاتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر قبر تک لے جاتے ہیں، تو شوہر نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ جنازہ نہ اٹھائے؟ ہاں، شوہر اپنی مردہ بیوی کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ شرعاً شوہر کو اپنی زن مردہ کا بدن چھونا جائز نہیں۔ دیکھنے کی تو اجازت ہے، جبکہ اجنبی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو جس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، وہ جب جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، تو جس کو دیکھنے کی اجازت ہے وہ شوہر کیوں کر کندھا نہیں دے سکتا؟ جنازے کے ساتھ نعت شریف بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے۔ عورت کے جنازے پر گہوارہ یا چھتری بنا کر اس پر پردہ ڈالنا مستحب اور معصور ہے، اور ایسا ہی کرنا چاہیے، البتہ زینت یا دکھاوا کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ مرد کے جنازے پر دھوپ یا بارش کی وغیرہ کی شدت سے بچانے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنا اگر زینت کی نیت سے ہے تو مکروہ ہے، اور اگر اس نیت سے ہے کہ پھول اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور میت کو انس حاصل ہوگا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اگر جنازہ پڑوسی یا رشتہ دار یا کسی نیک شخص کا ہے تو اس جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جو شخص جنازے میں شریک ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد دفن سے پہلے اولیاء میت یعنی میت کے قریبی رشتہ دار سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، اور دفن کے بعد اولیاء میت سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ جنازہ جب تک زمین پر نہ رکھا جائے شامل ہونے والوں کو بیٹھنا مکروہ ہے، اور جنازہ زمین پر رکھ دینے کے بعد بے ضرورت کھڑا نہیں رہنا چاہیے۔ جنازہ زمین پر اس طرح رکھیں کہ میت کا سر یا پاؤں قبلے کی طرف نہ ہو، بلکہ اس طرح آڑا ترچھا رکھیں کہ میت کی داہنی کروٹ قبلے کی طرف ہو۔ 11واں باب نماز جنازہ کا بیان۔ نماز جنازہ کیا ہے اور اس پر کوئی ثواب مرتب ہوتا ہے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو سب کے ذمے سے فرض ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو جس شخص کو انتقال کی خبر پہنچی تھی اور انہوں نے نماز جنازہ نہ پڑھی وہ سب گناہگار ہوئے۔ جو شخص نماز جنازہ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کی حدیث میں تاکید اور فضیلت آئی ہے، مثلا حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر مسلمان کی نماز جنازہ تم پر واجب ہے، خواہ نیکوکار ہو یا بدکار، اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ کیے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو کسی جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ میت دفن کر دی جائے اس کے لیے 3 قرات اجر لکھا جائے گا، ہر قرات جبل احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ خطیب نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے جنازے میں نکلے یعنی شریک ہوئے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مدرجہ والا حدیث نماز پڑھنے والوں کے لیے حصول ثواب و مغفرت اور دیگر فوائد کی متضمن ہے۔ اب کچھ احادیث ایسی پیش کرتا ہوں جن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوگا کہ نماز جنازہ پڑھنے سے میت کی مغفرت ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس مردے پر مسلمانوں کا ایک گروہ نماز پڑھے ان کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس پر 100 مسلمان نماز پڑھیں وہ بخشا جائے گا۔
سب سے پہلی نماز جنازہ۔ اسلام میں نماز جنازہ کی ابتدا مدینہ منورہ میں ہوئی اور سب سے پہلی نماز جنازہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی گئی۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فرمایا، واقدی کے قول کے مطابق حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہجرت کے 9 ماہ کے بعد ہوا۔ امام بغوی کہتے ہیں ہجرت کے بعد سب سے قبل صحابہ میں وصال حضرت اسد بن زرارہ کا ہوا اور سب سے پہلی نماز جنازہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر پڑھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد المعروف خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے 3 سال پہلے یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال 595 ہجری میں رحلت فرمائی۔ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ ترجمہ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 62 کے 10ویں سال میں ہوا جب بنی ہاشم شعب ابی طالب سے باہر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجون جنت معلیٰ میں دفن ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ کی قبر شریف میں اترے، اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ حضرت واصلہ بن اسکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر مردے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھو۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کی جملہ تفصیل۔ نماز جنازہ پڑھنا کس پر واجب ہے اور نماز جنازہ کو ادا کرنے میں کن کن شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے میں کیا کیا باتیں فرض ہیں اور کیا کیا باتیں سنت موقدہ ہیں، ان تمام امور کو ایک نظر میں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ذیل میں دیے گئے خاکے کو بطور ملاحظہ فرمائیں۔ نماز جنازہ پڑھنا کس پر واجب ہے؟ عاقل ہونا یعنی عقل مند ہو، پاگل نہ ہو بلکہ ہوش و حواس صحیح ہو، بالغ ہونا، نابالغ پر نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں، قادر ہونا یعنی جنازہ گاہ میں پہنچ کر نماز جنازہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو، مسلمان ہونا یعنی عاقل، بالغ اور قادر ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کافر، مشرک، مرتد و بد عقیدہ نہ ہو، موت کی خبر ہونا، اگر دور دراز کے فاصلے والے محلہ یا علاقے میں رہتے ہیں اور انہیں موت کی خبر ہی نہ ہوئی تو ان پر نماز جنازہ واجب نہیں۔ نماز جنازہ کی کیا شرطیں ہیں؟ نماز جنازہ ادا کرنے کی حسب ذیل شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں 2 طرح کی ہیں۔ نمازی کے لیے شرائط: طہارت یعنی نمازی کا بدن، کپڑا اور جگہ کا نجاست حکمیہ و حقیقیہ سے پاک ہونا، ستر عورت یعنی ناف سے گھٹنوں تک کا جسم چھپا ہوا ہونا، استقبال قبلہ، منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہونا، نیت یعنی نماز جنازہ پڑھنے کی نیت ہو۔ میت کے لیے شرائط: مسلمان ہونا، بدن اور کفن کا پاک ہونا، جنازے کا وہاں موجود ہونا، جنازہ زمین پر ہونا یا ہاتھ پر مگر قریب ہو، دور نہ ہو، جنازے کا نمازی کے آگے قبلے کی طرف ہونا، جو حصہ چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہونا، میت کا امام کے آگے بالکل سامنے ہونا۔ نمازی کے لیے 4 شرائط ہیں، میت کے لیے کل 7 شرائط ہیں۔ نماز جنازہ کے فرائض، رکن اور سنتیں۔ نماز جنازہ کے رکن: فرض 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور نماز جنازہ کی سنت موقدہ: ثنا پڑھنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، میت کے لیے دعا کرنا۔ مدرجہ بالا جو حاکہ پیش کیا گیا ہے، اس تعلق سے ضروری شرع احکام و مسائل بیان کرنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ ہم پہلے نماز جنازہ کا طریقہ سمجھ لیں تاکہ اس کے تعلق سے بیان ہونے والے مسائل آسانی سے سمجھ میں آ سکیں اور اچھی طرح یاد رہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ: نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے میت یعنی جنازے کو امام کے آگے قبلے کی طرف رکھ دیا جائے اور امام میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو اور مقتدی حضرت امام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کم سے کم 3 صفیں کریں اور اگر آدمی زیادہ ہوں تو 5 یا 7 یا حسب ضرورت مزید طاق صفیں بنائیں۔ صفوں کو بالکل سیدھی کریں
اور امام کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جنازہ پڑھنے والے مقتدیوں پر ایک نظر ڈال کر معائنہ کر لے، اگر صفیں درست نہ ہو تو درست کروائے۔ سب سے پہلے امام نیت کر کے بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور ہاتھوں کو نیچے لا کر ناف کے نیچے، جیسا کہ عام طور سے نماز میں باندھتے ہیں اسی طرح باندھ لے۔ مقتدی بھی امام کے ساتھ ساتھ نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہوئے آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں اور ثنا پوری ہونے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہیں، امام بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ سے، یہ دوسری تکبیر ہوئی۔ پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور درود ابراہیمی پورا ہونے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، امام بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ سے، یہ تیسری تکبیر ہوئی۔ پھر دعائے نماز جنازہ پڑھیں اور دعا پوری ہونے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، امام بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ سے، یہ چوتھی تکبیر ہوئی۔ چوتھی تکبیر کے بعد فوراً ہاتھ چھوڑ دیں اور سلام پھیریں۔ الحاصل پہلی رکعت کے بعد ثنا پڑھیں، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، تیسری تکبیر کے بعد دعائے نماز جنازہ پڑھیں، چوتھی تکبیر کے بعد فوراً ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیر دیں۔ امام بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف سلام پھیرے اور مقتدی آہستہ آواز سے۔ نماز جنازہ کی نیت۔ نماز جنازہ میں نیت شرط ہے، یعنی دل میں نیت ارادہ ہو کہ میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور زبان سے بھی ادا کرنا مستحب ہے، اور عربی زبان میں نیت کرنا بہتر اور افضل ہے۔ اگر عربی زبان میں نیت یاد نہیں تو جس زبان میں چاہے نیت کر سکتا ہے۔ عربی زبان میں اس طرح نیت کرے، نویت ان اصلی یا للہ تعالی صلوات صلاۃ الجنازات الثناء للہ تعالی والصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدعاء لہذہ المیت واقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ۔ اگر عربی زبان میں نیت یاد نہ ہو تو اس طرح نیت کرے، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود پڑھنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعا کرنے کی اس میت کے لیے، اس امام کے پیچھے رخ یعنی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ ثنا یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ درود ابراہیمی تو سب کو پتہ ہی ہے، درود ابراہیمی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز جنازہ کی دعا بالغ مرد اور عورت کے لیے۔ نماز جنازہ کا اصل مقصد انتقال کرنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ انفرادی طور پر یعنی اکیلے دعا کرنے کی بنسبت اجتماعی طور پر یعنی چند اشخاص کے مل کر دعا کرنے میں قبولیت کی زیادہ تاثیر اور امید ہوتی ہے، کیونکہ جب چند مسلمان جمع ہو کر ایک ساتھ مجموعی طور پر کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ نماز جنازہ میں اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو احادیث میں وارد ہیں، اور اگر احادیث میں وارد دعائیں یاد نہ ہوں یا اسے اچھی طرح نہ پڑھ سکے تو جو دعا چاہے پڑھے، مگر وہ دعا امور کے تعلق سے نہ ہو بلکہ امور آخرت سے متعلق ہو، یعنی مغفرت طلب کرنا، دین اسلام پر قائم رہنے کی التجا کرنا، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہونے کی دعا کرنا، اجر و ثواب مانگنا اور فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا۔ احادیث میں نماز جنازہ کی ایک سے زیادہ دعائیں وارد ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ و الرضوان نے ایک مستقل کتاب المنۃ الممتازات فی دعوت الجنازہ 1318 ہجری تصنیف فرمائی ہے، اور احادیث میں وارد 14 معصور دعائیں جمع فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو مسلمانوں کے عوام و خاص میں بہت ہی رائج ہے وہ دعا ذیل میں درج ہے، اور یہ دعا بالغ مرد اور بالغ عورت کی نماز جنازہ میں پڑھی جائے گی۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکارنا و انسانا
अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लामी व मन तवफ़ैतहु मिन्ना व फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इस दुआ को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा और हाकिम ने हज़रत अबू हुरैरा से और इमाम अहमद, अबू याला, बेहकी और सनन में हज़रत सईद बिन मंसूर ने हज़रत अबू कतादा से रिवायत किया है रज़ी अल्लाह अन्हुम। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।